آسانی کے ساتھ جنت میں چلا جاؤں۔ ویسے صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کی بوٹی بوٹی کر دی جائے یا اس کو ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے اور اس کو یہ کہا جائے کہ بھئی اس کے بدلے میں تمہیں جنت ملنی ہے، تو پھر بھی سستا سودا ہے، کیونکہ جنت اللہ رب العزت نے بنائی اور اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہر بندہ جنت میں چلا جائے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، سلامتی والا گھر، اللہ تعالیٰ سلامتی والے گھر کی طرف بلاتے ہیں۔ چنانچہ کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال عرض کیے جائیں گے جن کے اوپر اگر آدمی اپنا دوام کر لے، یعنی ان کو ہمیشہ کرتا رہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ بندہ جنتی بن جائے گا۔ سب سے پہلا عمل وضو ہے۔ وضو ایسی برکت والی چیز ہے کہ جو آدمی وضو ہمیشہ کرتا ہے، وضو میں رہتا ہے اور وضو کے بعد والی دعا پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من توضأ فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور اس کو اچھے طریقے سے کیا۔ اب اچھا طریقہ کیا ہے کہ سنت کے مطابق وضو کرنا، ہاتھوں کو 3 دفعہ ملنا، ہر عضو کو 3 دفعہ دھوتا ہے، اچھے طریقے سے اطمینان سے وضو کرتا ہے۔ ثم قال، پھر جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ دوسرا کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک وضو والی دعا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے کہ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے، پاکی حاصل کرنے والوں میں، طہارت والوں میں بنا دے، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، یہ جس دروازے میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ اب مشکل کیا ہے بندے کے لیے وضو میں؟ آدمی آج کل تو ویسے بھی گرمی ہے، جیسے وضو ٹوٹے آدمی فوراً وضو کر لے، ہر وقت وضو کا اہتمام کرے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھا گیا، ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن میری امت ہوگی، ان کو میں اب وضو کے اعضاء سے پہچانوں گا۔ عرض کی کہ اللہ کے نبی یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ میری امت کے جو لوگ ہوں گے وہ وضو کرنے والے ہوں گے، اور کل قیامت والے دن ان کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، تو میرے جیسے ہی ان کو دیکھوں گا میں پہچان جاؤں گا کہ یہ میرے امتی ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کا خاندان جیسے اب لوگوں کے چل رہے ہیں، بزرگوں کے خاندان، ایک بزرگ گئے تو وہاں پر ان کے جو بھی باقی ماندہ لوگ ہیں، صلحاء ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی، تو اللہ رب العزت کی شان باتیں کرتے کرتے نماز کا وقت ہو گیا، تو جو چھوٹے بچے تھے وہ گلی میں محلے میں کہیں پر کھیل رہے تھے، تو اسی حالت میں آ کے انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب وہ جو مولانا صاحب تھے وہ بڑے حیران ہوئے، بعد میں حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہوا؟ چھوٹے بچے تھے، ان میں کچھ بڑے بھی تھے، کھیل رہے تھے، انہوں نے وضو نہیں کیا۔ تو حضرت فرمانے لگے، الحمدللہ ہم نے گھر میں ایسا ماحول بچوں کو شروع سے دیا ہوا ہے کہ جو بچہ بھی ہمارا ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے وضو میں رہتا ہے، جب بھی ان کا وضو ٹوٹتا ہے وہ نیا وضو بنا لیتے ہیں، لہذا جب وہ کھیل رہے تھے اس وقت بھی وضو کی حالت میں تھے، جب ان کا وضو ٹوٹا نہیں ہے تو اسی کے ساتھ انہوں نے آ کے نماز پڑھ لی۔ تو ہم بھی اپنی ایک وہ فرمایا کہ جو آدمی رزق کے اندر برکت چاہتا ہے وہ ہر وقت وضو کی حالت میں رہے، وضو میں رہنے سے اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا عمل، جب آدمی وضو کر لیتا ہے تو تحیۃ الوضو ہوتی ہے، یعنی 2 رکعت نماز نفل پڑھنا
کہ میں وضو کر چکا ہوں اور اس وضو کے لیے 2 نفل ہوتے ہیں، یہ ہمارے نزدیک مستحب ہیں، آدمی ان 2 نفل کو پڑھ لے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام بھی چل رہے ہیں اور اپنے آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز محسوس ہو رہی ہے۔ جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون ہے جس کے چلنے کی آواز آ رہی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا گیا کہ اللہ کے نبی، یہ آپ کے غلام حضرت بلال ہیں، چلتے وہ زمین کے اوپر ہیں اور ان کے قدموں کی آواز اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام وہاں سے نیچے جب تشریف لائے معراج سے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے بلال ایسی کیا بات ہے کہ تم چلتے زمین پر ہو، تمہارے قدموں کی آواز جنت میں عرش میں سنائی دے رہی تھی؟ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی مجھے اور تو کچھ نہیں آتا، ہاں جب بھی میں وضو کرتا ہوں اور مکروہ وقت نہ ہو تو وضو کے بعد میں 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ تو اب تو چھوٹا سا عمل، اب آدمی باہر سے آ رہا ہے، وضو کیا ہوا ہے یا مسجد میں وضو کرتا ہے، اس کے بعد آدمی ساتھ نیت کر لے تحیۃ الوضو کے تحیۃ المسجد کی بھی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تحیۃ المسجد پڑھنا یہ واجب ہے، یہاں تک کہ اگر امام خطبہ بھی دے رہا ہو تو اس وقت بھی تحیۃ المسجد پہلے پڑھے بعد میں بیٹھے۔ ہمارے نزدیک مستحب عمل ہے کہ اللہ کے گھر میں آ گیا ہے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے تاکہ اللہ کی طرف دھیان اس کا کامل ہو جائے۔ اگلا عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اذان سنتا ہے اور اذان کا جواب دیتا ہے، ہم میں بہت زیادہ کمی آ چکی ہے کہ پہلے تو ہماری اذان کی طرف توجہ نہیں جاتی، اگر توجہ جاتی ہے تو پھر ہم اذان کا جواب نہیں دیتے۔ چنانچہ فرمایا گیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اذان سنتا ہے خاموش ہو جاتا ہے اور اس اذان کا جواب دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیتے ہیں۔ اب مشکل کیا ہے؟ حضرت امام احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا تجربہ ہے اور بہت زیادہ ہم نے اس کا مشاہدہ بھی کیا کہ جو آدمی اذان کے وقت میں خاموش نہیں ہوتا، اذان کا جواب نہیں دیتا، توجہ نہیں کرتا، یہ آدمی موت کے وقت بغیر ایمان کے دنیا سے جاتا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پتہ نہیں کیا کیا آ گیا، اس میں آدمی اس قدر مصروف ہوتا ہے کہ آدمی اذان بھی نہیں سنتا، اگر سنے گا ٹی وی اللہ معاف فرمائے چل رہی ہے تو ٹی وی کا آواز ہلکا کر دے گا، لبیک نہیں کہتا کہ بھئی اللہ مجھے بلا رہے ہیں تو اب میں اللہ کے گھر جاتا ہوں۔ تو اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ بھئی جیسے ہی اذان ہو خاموش ہو جانا، اپنے کام چھوڑ دینا۔ غالباً حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے شاگرد تھے، ان کے درس حدیث میں ہزاروں لوگ بیٹھتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پڑوس کے اندر ایک لوہار رہتا تھا جو دن بھر محنت مزدوری کرتا تھا۔ اب اللہ رب العزت کی شان کہ وہ لوہار جب دنیا سے رخصت ہوا تو کسی نے دیکھا کہ ان کو بہت بلند مرتبہ ملا ہوا ہے، تو آئے اس کی بیوی سے اس نے پوچھا کہ بھئی یہ تو سارا دن کام کرتا تھا، رات کو بھی ہمیں پتہ ہے جس طرح محلے والوں کا بھی یہ سو جاتا تھا، یہ کون سا ایسا عمل کرتا تھا کہ اللہ نے اس کو بہت بلند مقام عطا فرمایا؟ تو اس کی بیوی نے کہا اور تو مجھے اس کا عمل کوئی پتہ نہیں، ہاں جیسے ہی اذان، ایک تو اس کے دل کی یہ حسرت ہوتی تھی کہ رات میں جب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ عبادت فرماتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے، تو اس کے دل میں حسرت ہوتی تھی کہ اللہ میں سارے دن کا تھکا ہوا ہوں، اگر میں دن کا تھکا ہوا نہ ہوتا تو میں بھی اسی طرح مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر آپ کی عبادت کرتا۔ اور دوسرا اس کا عمل یہ تھا کہ یہ کام کر رہا ہوتا تھا، جیسے ہی اذان ہوتی تھی ہتھوڑا اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اذان ہوتے ہی اس کا ہتھوڑا جدھر ہوتا تھا وہیں سے واپس رکھ دیتا تھا، اگر ہتھوڑا ادھر ہوتا تھا تو وہ ضرب نہیں لگاتا تھا، اس کو سائیڈ پہ رکھ دیتا، لوہا گرم ہوتا تھا، محنت بٹھی کے اوپر کر چکا ہوتا تھا،
اپنا کام چھوڑ دیتا تھا اور اذان کا جواب دیتے ہوئے مسجد کی طرف آتا تھا، اس کا یہی عمل تھا۔ تو وہ اللہ والے فرمانے لگے اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا بلند مقام عطا فرما دیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس قدر غفلت میں، اذان نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اب دیکھتے ہیں بھی گھڑی کے اوپر جیسے بھی 9:15 بجے عشاء کی نماز ہے، اب گھر سے پہلی بات تو ہے ایسے وقت میں نکلیں گے کہ مسجد میں پہنچے تو تکبیر اولیٰ یعنی امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں۔ اگر کبھی ایسے ہوا معلوم نہ ہو سکا آدمی جلدی پہنچ گیا تو میرا تو اپنے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھی باہر کھڑا رہوں گا، اندر بعد میں آؤں گا جب نماز کا وقت پورا ہوگا۔ مسجد کے باہر کھڑے ہو کے ہم نے کتنی مرتبہ دیکھا افراد موجود ہوتے ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ہی اذان ہوتی تھی نبی علیہ السلام ہر طرف سے کام چھوڑ کر مسجد کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اصل حکم تو یہی ہے کہ جیسے ہی اذان ہو بندہ مسجد میں آئے، وضو کر لے، نماز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اور وضو کرتے ہوئے اور نکلتے ہوئے یہ خیال ہو کہ میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ اصل نماز یہ ہے۔ اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنانا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ چھوٹا سا عمل ہے، میں چھوٹے چھوٹے عمل کا عرض کر رہا ہوں، اور بھی بہت زیادہ ہیں۔ ان اعمال کو اگر آدمی اختیار کر لے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ من بنا للہ مسجدا، جو آدمی اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، مسجدن دال دو زبردن تنوین آ رہی ہے، علماء نے ارشاد فرمایا کہ یہ تنوین جو ہے نکرہ کے لیے چھوٹی سی، جس نے اللہ کے لیے چھوٹی سی مسجد بنائی، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ بیتن کے اوپر جو دو زبر تن تنوین آ رہی ہے، یہ بڑی بات بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں بہت بڑا محل تعمیر فرما دیتے ہیں۔ اور اب مسجد کی تعمیر بھی کتنی کرنی چاہیے؟ علماء نے لکھا ہے کسی نے اینٹ بھی لا کے رکھ دی اور اللہ کی رضا کے لیے اس نے کام کیا تو یہ بھی اس نے مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈال دیا، اس پر بھی اللہ جنت دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑی مزے کی بات کہ جو آدمی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو، ہم آج کل میں بھی پریشان ہوں، سارے پریشان ہیں، مسائل کا حل نکلتے ہوئے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرا حل کہاں سے نکلے گا، فرماتے ہیں کہ جو آدمی مصائب اور پریشانیوں کے اندر گھرا ہوا ہو وہ مسجد کی صفائی کرنا شروع کر دے، اللہ اس کی پریشانیوں کا صفایا کر دیں گے۔ آج کل تو بڑا مزیدار موسم لگا ہوا ہے، عصر سے پہلے آدمی آ جائے مسجد کو دھو لے، جھاڑو لگا لے، امام صاحب کے لیے مصلی بچھا دے، امام صاحب کے لیے مصلی بچھا دینا، چونکہ امام صاحب کی نماز کا مقتدا ہوتا ہے تو جتنے بھی لوگ اس کے پیچھے پڑھتے ہیں امام صاحب کو ثواب ملتا ہے، اور جس آدمی نے مصلی بچھا لیا امام صاحب کی نماز کا ثواب بھی ملے گا، پچھلی نماز والوں کو بھی ثواب ملے گا۔ چھوٹا سا عمل، کوئی اس کے اوپر زور خرچ نہیں ہو رہا، مسجد کے اندر جہاں نماز رکھی ہوتی ہے وہاں سے اٹھا کے جہاں ڈال دی، مسجد کے اندر پائپ لگا ہوا ہوتا ہے، پائپ اٹھا کے مسجد میں شروع ہو گیا، پانی ڈال رہا ہے، وائپر سے صاف کر رہا ہے۔ اب جتنے لوگ یہاں بیٹھیں گے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، نماز پڑھیں گے، اس بندے کو سب کی نمازوں کا ثواب ملے گا۔ چھوٹے چھوٹے اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اور اگلا عمل، پانچواں چیز فرمایا کہ نماز کا اہتمام کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، خمس صلاۃ افترضہن اللہ تعالی، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں۔ جو آدمی اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے وصلاہن لوقتہن، اور ان نمازوں کو وقت کے اندر ادا کرتا ہے، واتم رکوعہن، اور ان کے رکوع کو مکمل کرتا ہے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمے عہد ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ اس بندے کے سارے پچھلے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب جب صغیرہ گناہ معاف ہو گئے تو ظاہری بات ہے جب گناہ نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیں گے۔ شرط فرمائی کہ آئے اچھے طریقے سے وضو کرے، وضو کے دوران وضو کی دعائیں پڑھ رہا ہو، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق وضو کر رہا ہو،
پھر خشوع و خضوع رکوع مکمل کرے. بعض مرتبہ ایسے ہوتے آدمی جلدی میں آتے جی 2 منٹ صبر کرے، میں آدھا پیا بس 2 منٹ نماز پڑھ گیا. ابھی 2 منٹ والی نماز، اب ہم دیکھتے ہیں نہ اس کا رکوع ٹھیک ہوتا ہے نہ سجدہ ٹھیک ہوتا ہے. جلدی آیا، باہر کے کاموں میں اس کا دل اٹکا ہوا ہے، فوراً چلا جاتا ہے. اب فرض تو ادا ہو گیا لیکن خشوع والی نماز نہیں تھی. چنانچہ فرمایا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کوفہ کی مسجد میں شاید. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ نے فضائل اعمال میں یہ حدیث نقل کی ہے یا فضائل صدقات میں. ایک آدمی آیا جلدی جلدی نماز پڑھنے لگا، بوڑھا آدمی تھا. انہوں نے بلایا کہ تو کتنے عرصے سے ایسی نمازیں پڑھ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ نمازیں پڑھ رہا ہوں. فرمانے لگے اگر تو اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو مجھے خطرہ ہے کہ نفاق کی حالت میں دنیا سے نہ جائے، تیری ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے. ایک صحابی آئے، نماز پڑھی، نبی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنا چاہتے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، تو نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی نہیں ہے. وہ بڑے حیران، لیکن صحابہ کی عادت تھی نبی علیہ السلام کے سامنے چوں چرا نہیں ہوتی تھی. جیسے آج کل ہمیں کوئی اگر مولانا صاحب مسئلہ بتا دیں تو ہم کہتے ہیں جی اس کی دلیل کیا ہے، آپ نے کہاں پڑھا؟ جی ہم نے تو فلاں جگہ پڑھا. آج ہی مجھے ایک آدمی بتا رہے تھے، ایک مولانا صاحب ہیں جب اللہ عالم نہیں ہے، اب حکم ہے کہ تم شلوار ٹخنے سے اوپر رکھو، نیچے رکھو گے یہ مکروہ تحریمی حرام کے درجے میں آ جاتا ہے. انہوں نے یہ بات لوگوں کو بتانا شروع کر دی، ٹخنے سے نیچے شلوار رکھنا جائز ہے. اب دیکھیں یہ کیا چیز ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے پاس گئے، ان کو فتاوی جات دکھائے، وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب آگے سے عقلی دلیل ہے جی یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ کچھ نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کی شلوار ٹخنے سے نیچے ہوگی یہ جنت میں نہیں جائے گا. کوئی حاضر ہوا، اللہ کے نبی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، تکبر کی علامت فرمائی گئی. ایک آدمی حاضر ہوا، اللہ کے نبی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پجامہ یا دھوتی باندھتے تھے، وہ ٹخنے سے نیچے ہوتی ہے. فرمایا ابو بکر تکبر سے بری ہے، یعنی اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے، باقی جو لٹکائے گا وہ اسی میں داخل ہے. تو اب خود سوچیں اب وہ کہاں پہنچانے کے لیے تیار کھڑا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ پھر اسی طرح گیا، جلدی نماز پڑھ کے پھر آیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، تو نماز پڑھ، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی. وہ پھر گیا، تیسری مرتبہ پھر ایسے ہوا. وہ عرض کرنے لگا اللہ کے نبی میں تو یہی نماز پڑھتا رہتا ہوں، آپ مجھے سکھا دی. کتنا پیارا انداز ہے. اللہ کے نبی آپ مجھے سکھا دیجئے کہ میں کیسے نماز پڑھوں. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو رکوع اور سجدہ تو اچھے طریقے سے نہیں کر رہا تھا. چنانچہ رکوع میں آرام سے کمر کو سیدھا کر، اس کے بعد جو کھڑا ہو تو اس میں بھی بالکل سیدھا کھڑا ہو جا، اور پھر 2 سجدوں کے درمیان میں آرام سے پڑھ. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ یا تو نماز کے کسی کو 1 حصہ ملتا ہے، کسی کو 2 حصے ملتے ہیں، کسی کو ثواب کا 7واں حصہ ملتا ہے، کوئی پورے کا پورا ثواب لے کے جاتا ہے. فرمایا جس کو پورا ثواب ملتا ہے، جس کا جتنا زیادہ نماز کے اندر اللہ رب العزت کا دھیان ہوتا ہے، وہ آدمی اتنا زیادہ ثواب لے کے چلا جاتا ہے. اب ہمیں کتنے ثواب کی ضرورت ہے؟ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پہلی چیز تو یہ فرمایا کہ تم عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ بڑا ہے، اللہ میرے سامنے ہے، اللہ میرے پاس موجود ہے. اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے، کم از کم اتنا درجہ حاصل کر لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. اب ہمارا درجہ کون سا ہے؟ اگر نہیں ہم حاصل کر سکے تو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ کی بڑائی اتنی بولیں کہ دل کے اندر اللہ سما جائے، اللہ چھا جائے. جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو کہیں خیال ہی نہ جائے. یہ حاصل ہو سکتی ہے. ایسے اللہ تعالیٰ نے بندے کو کسی چیز کا مکلف نہیں بنایا
ایک بندہ کہے جی میرے اوپر زکوٰۃ نہیں، جب زکوٰۃ فرض ہوگی اللہ نے فرما دیا زکوٰۃ ادا کرو، ایسے مکلف نہیں بنا دیا۔ جہاد ہم کر سکتے ہیں، اسی لیے فرمایا جہاد کرو۔ حج کر سکتے ہیں، اللہ نے فرمایا حج کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی دھیان کا اعلیٰ درجہ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن دل جتنا اللہ کے غیر سے پاک ہوگا وہ بندہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے دھیان والی نماز پڑھے گا۔ تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اور اگلی چیز ارشاد فرمائی کہ جو آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے، چھوٹا سا عمل، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، فرمایا جو آدمی آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، یہ دنیا سے رخصت ہوگا سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اگلی ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو آدمی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، یہ آیت الکرسی اس کو ہر قسم کے شرور اور فتنوں سے حفاظت فرماتی ہے۔ سورۃ بقرہ کے اندر فرمایا گیا ایک آیت ایسی ہے کہ جو بہت زیادہ عظمت والی ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ تو اس آیت الکرسی کے ہم پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اور اگلی چیز ساتویں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نوافل کا اہتمام کرنا۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، فضائل اعمال میں یہ حدیث لکھی ہے، اے اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کثرت نوافل کے ساتھ میری مدد کرو، میں دعا کروں گا لیکن تم نوافل زیادہ پڑھتے رہو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس آدمی کی کمی اگر نماز کے فرائض کے اندر رہ گئی، خشوع و خضوع کے اندر کوئی اور کمی رہ گئی تو نوافل کے ذریعے اس کمی کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، زکوٰۃ کے اندر کسی طریقے سے اگر کمی رہ گئی، یہ آدمی صدقہ کرے گا، قیامت والے دن زکوٰۃ میں کمی ہوگی، اللہ فرمائیں گے صدقہ لے آؤ، نفلی صدقہ ہے، اللہ اس کو میزان عدل میں رکھ کے اس کی زکوٰۃ والی کمی پوری کر دیں گے۔ ایک آدمی حاضر ہوگا یہ روزے رکھتا ہوگا، فرض روزے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرض روزوں کے اندر تھوڑی سی کمی رہ گئی، ادھر ادھر دیکھتا تھا، زبان کی احتیاط نہیں کرتا تھا، اب دیکھو کہ اس کے نوافل نفلی روزے موجود ہیں یا نہیں ہیں، نفلی روزے لا کے ان فرائض کے اندر جو تھوڑی بہت کمی رہ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پوری فرما دیں گے۔ تو نوافل کون سا مشکل ہے؟ فرمایا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ جو رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز، یہ انبیاء کے اوپر فرض ہوا۔ شروع میں نبی صحابہ کرام کے اوپر بھی فرض تھی، تو وہ فرض ہٹ گیا، نبی علیہ السلام کے اوپر، انبیاء کے اوپر یہ فرض ہوا کرتی تھی، نبی علیہ السلام کے اوپر تو خصوصاً فرض تھی۔ اب کتنے اونچے درجے کی نماز ہوگی کہ اس وقت پہلے آسمان کے اوپر اللہ کی رحمت آتی ہے، آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو دیا جائے، ہے کوئی پریشان حال، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت دور کی جائے، مصیبتوں والے سو رہے ہوتے ہیں اور دینے والا آوازیں لگا رہا ہوتا ہے۔ کتنی غفلت کی بات ہے۔ اور دین کا کام کرنے والوں کے لیے تو خصوصاً حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب ہم ریمنڈ میں پڑھتے تھے تو حاجی صاحب فرماتے تھے، بزرگوں سے ہم نے یہ سنا کہ بھئی تم اگر ایک چھٹانگ محنت مخلوق کے اوپر کرتے ہو تو ایک من محنت اللہ رب العزت کے اوپر کرو۔ جن کو دن کے اندر دعوت دیتے ہو، رات کو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگو گے، تمہاری دعوت کھوکھلی ہے، تمہاری دعوت کے اندر اثر ہی نہیں ہوگا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں تسبیحات کا اہتمام کرنا، اجتماعی اعمال کا اہتمام کرنا، انفرادی دعوت کا اہتمام کرنا۔ بڑے فرما کے گئے 2.5 گھنٹے اللہ کے ہونے کو بولے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ روزانہ بولے گا، مسلسل بولے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے اپنے غیر کی محبت کو نکال دے گے۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوافل کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو حدیث مبارکہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقد نے فضائل اعمال میں فضائل نماز کے اندر ذکر فرمائی۔ جہاد کے لیے گئے تو 200 اوقیہ چاندی ان کو نفع ہوا،
اور بہت جسے بہت بڑا نفع کہہ لیں، ہوتا یہ تھا